الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، لائک شیئر کومنٹس بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ 2025 کے حوالے سے اور اس کی تیاریوں کے حوالے سے اور تجاویز کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی۔ بجٹ کے اندر جو ہے مختلف چینلز کے اوپر اور مختلف نیوز میں آپ نے مختلف خبریں سنی ہوں گی، تنخواہوں کے حوالے سے، اس کے بعد مہنگائی کے حوالے سے، اس کے بعد دیگر کئی۔ لیکن ایک دو چیزیں جو اس ویڈیو میں اسپیشلی ڈسکس کی جائیں گی وہ ہیں ایک تو موٹر وے کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں جی، بجٹ جو ہے وہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ عام آدمی کو اس سے کیا ریلیف ملے گا۔ عام آدمی جس نے ٹریول کرنا ہے، عام آدمی جس نے اپنی یوٹیلٹیز لینی ہے، بچوں کی تعلیم ہے، صحت کے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں اس کا جو ہے اس میں میٹر کرتی ہیں۔ اب ایک چیز مہنگی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کئی چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی نے ٹریول کرنا ہے، سفر کرنا ہے، تو اس کی کرائے کی مد میں اگر اضافہ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ جڑی کئی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر وہ اثر پڑتا ہے۔ مثلا ابھی جیسا کہ اس بجٹ میں ہم سن رہے ہیں، ایک نیوز یہ ہے کہ جو ایم ٹیگ والی گاڑیاں ہیں یا موٹر وے کے جو چارجز ہیں، ٹول پلازاز کے، موٹر وے کی ٹریولنگ کے، ان کو 50% انکریز کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر کس حد تک درست ہے یہ تو آگے چل کر پتہ چلے گا، لیکن ابھی تک جو ہم سن رہے ہیں، جو ایک دو جگہ پہ میڈیا کے اندر آ بھی چکا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ 50% جو ہے ایم ٹیگ کی گاڑیوں والوں کو یہ اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ یعنی جو گاڑیاں موٹر وے پر سفر کریں گی وہ پہلے جتنے سفر کا 500 ادا کرتی تھی، اب اس کو اس کا 1000 ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں جتنی بھی موٹر وے کے اوپر ٹریول کرنے والی ٹرانسپورٹ ہے سب کے اوپر یہ لاگو ہوئے گا۔ اس کے بعد جو بینک کے حوالے سے دیکھیں جی، آج کل جو بینک کا نظام ہے، بینک کا لین دین، ایک تو حکومت کہتی ہے کہ آپ اپنے معاملات کو تھرو بینک جو ہے وہ ٹرانزیکشنز کریں، اور ویسے بھی جو بھی سیلری پرسنز ہیں، جو چھوٹے موٹے کام کاروبار کرنے والے، ہر آدمی اپنے جو ٹرانزیکشنز ہے وہ تھرو بینک کرنا چاہتا ہے، اور یہ سیف بھی ہوتا ہے، اور یہ کافی حد تک جو ہے گورنمنٹ کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن اس کے چارجز جو ہیں وہ مناسب ہونے چاہیے۔ پہلے یہ تھا کہ نان فائلرز کے لیے کٹوتی 1 لاکھ کے پیچھے 600 روپیہ ہوتی تھی، اور دیگر پروڈکٹس بھی، اور پھر جو ہے وہ اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہوئے اس میں نہیں ہوتی تھی۔ جو فائلر تھے وہ 50,000 تک ان کی جو ڈیلی کی ٹرانزیکشنز کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر بھی اور اس سے زیادہ کے اوپر بھی جتنی ان کی کارڈ کی لمٹ ہوتی تھی یا وہ وڈرا کراتے تھے، فائلر کی نہیں ہوتی تھی، نان فائلر کی کٹوتی ہوتی تھی۔ اب جو ہے نان فائلرز کو ایک تو یہ کہ وہ 50 بھی چھوڑ کے ابھی تک جس طرح ہم سن رہے ہیں کہ جی 50 سے نیچے بھی اے ٹی ایم سے بھی پیسے نکالنے کے اوپر کٹوتی ہوگی، لیکن یہ بات اتھینٹک نہیں ہے ابھی کہ 50,000 سے نیچے اور اے ٹی ایم سے ڈرا کرنے کے اوپر بھی کٹوتی ہوگی، لیکن نیوز یہ چل رہی ہیں۔ لیکن اس کو بعید اس لیے نہیں سمجھا جا سکتا کہ اس قسم کی خبریں اکثر آگے چل کے پھر وہ ہے سچی ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ 1 لاکھ کے اوپر اب نان فائلر کو 1200 روپے کٹوتی ہوا کرے گی۔ اس لیے آپ ان تمام مہنگائی اور اس طوفان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو جلد فائلر کریں۔